دین اسلام کی اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، حقیقی ضرورت، تو پھر آپ غیر مخلص ہوں گے اس کے ساتھ اور اس کو ایک بوجھ سمجھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اصل منافق کون ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور مومن، ایک تو مخلص مومن ہوتا ہے، اخلاص ضد ہے نفاق کی، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یا تو دیکھیں، یہ ایک اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، یا تو کسی بھی کام میں آپ مخلص ہوں گے یا غیر مخلص ہوں گے، دنیا میں بھی کسی کام میں آپ کی دلچسپی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسلام ایک دین ہے، ایک طرز حیات ہے، اور ایک مقصد حیات کے تحت دین کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں آپ سے یہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ یا تو آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، بس یہ ایک بنیادی بات ہے، اور تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں۔ اخلاص اور مخلص ہونا اور غیر مخلص ہونا، تو اگر تھوڑا سا میں مزید اس کی وہ کروں، یا تو دین میں آپ کی دلچسپی ہے یا نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں، اخلاص کب پیدا ہوتا ہے کسی بھی کام میں؟ جب آپ کو اس کام کی ضرورت محسوس ہو اور اس کا کوئی فائدہ نظر آئے تو آپ مخلص بن جاتے ہیں، آپ کی دلچسپی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، تو پھر اگر زبردستی کرے بھی آپ کے ساتھ، بٹھا دے زبردستی، تو آپ دلچسپی نہیں ہوگی آپ کی کھانے میں، کیونکہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ نے اس سے کہیں لذیذ کھانا کھایا ہوا ہے، اس سے کہیں لذیذ کھانا کھایا ہوا ہے، تو آپ کی پھر وہ دلچسپی نہیں ہوگی، آپ غیر مخلص ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیں، دین اسلام ہے، دین اسلام کی اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے، حقیقی ضرورت، تو پھر آپ غیر مخلص ہوں گے اس کے ساتھ اور اس کو ایک بوجھ سمجھیں گے، یعنی اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پھر بوجھ سمجھیں گے، کیونکہ آپ غیر مخلص ہیں۔ کیوں کہ آپ جانتے نہیں ہیں، کیوں کہ آپ اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے۔ تو بہرحال اس وقت تک جو میں نے گفتگو کی ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، کیوں ہے، تو آپ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا چیز یہ، اور آپ محض چند باتوں کو اسلام قرار دے رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر آپ کو کوئی علم نہیں ہے، نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام دین کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہوں گے، اخلاص نہیں ہوگا۔ آپ کریں گے کچھ کام دین کے، لیکن آپ مخلص نہیں ہوں گے۔ جب مخلص نہیں ہوں گے تو پھر غیر مخلص ہوں گے، جب غیر مخلص ہوں گے تو جو بھی آپ کام کریں گے دین کے، یا مجبوراً یا جو بھی ہے، تو وہ آپ پر ایک بوجھ سا لگے گا۔ ابھی تو میری وہ فلاں نماز بھی رہتی ہے، ابھی تو اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یا پھر کوئی پیسوں کا خرچ ہے، یار یہ مسجد بن رہی ہے، اس میں پیسے دینے پڑیں گے، محلے کی مسجد ہے، تو پھر آپ ایک ٹوٹے دل کے ساتھ سارے کام کریں گے۔ روزہ ہے، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، سب کے ہونٹ خشک ہیں، اب میں جو ہے کھاتا پیتا رہوں اندر خانے، تو پھر مجھے تو روزے والی شکل میں نہیں بنا سکتا، تو پھر مجبوراً آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں نا، کیونکہ لوگ پھر الزام دیں گے کہ بھئی تم تو بڑے فریش نظر آ رہے، روزے کی تو کیفیت نہیں نظر آ رہی،
تو پھر آپ مجبوراً روزہ رکھ لیں گے اور وہ بس پھر آپ گزاریں گے، یعنی دین کے ساتھ پھر مخلص نہیں رہیں گے۔ یہ ایک میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا مقصود آخرت میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، تو پھر آخرت، دیکھیں یہ بات شروع ہوتی ہے دھوکے سے۔ دھوکہ یعنی دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، پھر آخرت آپ کو ایک گپ شپ لگے گی، جنت دوزخ یہ سب کچھ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوگی، آپ کا یقین ہی نہیں آئے گا، کیونکہ دو فائدوں کی چیزوں پر بیک وقت انسان کا یقین نہیں آ سکتا۔ آپ کو فائدہ مند لگنے لگی دنیا کی زندگی، تو پھر آپ دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے، پھر آپ کی نیت خالص نہیں رہے گی، یعنی آپ غیر مخلص ہوں گے دین کے ساتھ یا شریعت کے ساتھ یا جو بھی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے دھوکے سے۔ دھوکہ اگر لگ گیا آپ کو ظاہر کا، تو پھر آپ ظاہر کی طرف رخ بھی کر لیں گے، پھر ظاہر آپ کو اچھا لگنے لگے گا، مزین ہو جائے گی، یہ دنیا آپ کو پھر اچھی لگنے لگی، اس کا معلومتا عیش آرام یا جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ لوگوں کو دنیا کی خواہشات کی محبت اچھی لگتی ہے، مزین کر دی گئی ہے، دھوکہ لگ گیا ہے، اب دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں بیٹے ہیں، اور سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، اور قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، آج کل جو ہے گاڑیاں ہیں، پہلے سواری کے لیے گھوڑے وغیرہ ہوتے، اور چار پائے انعام، اور کھیتیاں، لینڈ لارڈ، یہ تو بڑا لینڈ لارڈ ہے، بڑی جائیداد ہے اس کی، یہ چیزیں جو ہے آپ کو اچھی لگنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان عیش ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا اجر ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اس پر اگر آپ کو یقین نہ ہو تو پھر دنیا اور ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، دنیا ما فیہا مطلب جو کچھ اس میں ہے، آپ کو یہ بھلی دکھنے لگیں گی، پھر آپ کو یہ پسند آ جائیں گے، آپ نے حقیقت سمجھ لیا، پسند بھی آ گئی، اس کا آپ کو کچھ فائدہ لگنے لگا، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ گھر ہے، یہ حویلی ہے، یہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سارا مال جائیداد آسائشات، یہ آپ کو اچھی لگنے لگیں گی، تو پھر اسی کی طرف آپ دیکھیں گے اور اسی کے لیے آپ ترسیں گے اور اسی کے لیے پھر زندگی گزاریں گے۔ اس صورت میں اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر آپ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، پھر دین ایک بوجھ ہوگا، یہ بوجھ کا ایک ایسا ٹوکرا آپ کے سر پہ رکھا ہوگا جسے نہ آپ اتار سکتے ہیں سر سے، اور نہ اس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، یعنی اس کی ذمہ داریاں نہ تو آپ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اصل تو دین ہے، دین کی کیا ذمہ داری ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے تو بس نماز روزے کو اصل دین سمجھ لیا ہے، اور پھر یہ بھی جو بھی ہے زکوٰۃ، یہ بھی بوجھ لگنے لگے گی، بہانے کہ بھئی یہ تو میری بیٹی کا ہے اور چھوٹی بیٹی ہے، بالغ نہیں ہے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ اس کا، پھر آپ اس کے نام کر دیں گے سونا وغیرہ جو بھی ہے، اور یا اس طرح آپ بچنے کی کوشش کریں گے، جو تقاضے ہیں دین کے، آپ مال اور جان کا خرچ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر کے لیے پھر آپ زندگی خاص کر دیں گے۔
تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.